مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ایک نقطے پہ ہم آئے کہ اس سے قبل انبیاء یعنی کہ جن کو خلیفہ فی الارض قرار دیا گیا وہ من جانب خدا تھا. کیا ریاست مدینہ میں بھی خلیفہ کا انتخاب من جانب خدا ہی ہونا چاہیے، اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے اس بات کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے یا نہیں. ایک تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ کوئی اس پر نص آ جائے، باقاعدہ کوئی وحی آ جائے، باقاعدہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے کہ یہ آدمی حکمران بنے گا یہ نہیں بنے گا. ظاہر ہے کہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے. اس طرح تو اللہ کی طرف سے کسی خلیفہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تقرر نہیں ہوا. ہاں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہمیں بتا دیے کہ کسی خلیفہ کا تقرر، کسی حکمران وقت کا تقرر کن اصولوں کی بنیاد پر ہوگا، ایک اسلامی ریاست کن اصولوں پر رہ کر کام کرے گی. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم خلافت راشدہ پر نظر ڈالتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد. تو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو زمانہ ہے اس کو حضور نے خیر القرون قرار دیا، بہترین زمانہ قرار دیا ہے. اب اگر آپ خلفائے راشدین کے طریقہ انتخاب کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت کی اتباع بھی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی اتباع بھی لازم ہے. تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، ان کی سنتوں کو اور ان کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرز حیات میں کن کن کاموں کا انتخاب کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ انتخاب کو اگر دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے اور آپ کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ حکمران وقت اور خلیفہ کا انتخاب عوام خود کرے. وجہ اس کی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کریں، اور صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کروں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے نہیں دے گا اور مسلمان بھی ان کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے میں اس نامزدگی کو میں باقاعدہ خود نامزد نہیں کر رہا. یہ حدیث سے ثابت ہے یہ بات؟ یہ صحیح حدیث ہے. تو اب اس حدیث سے کیا حدیث میں آتا ہے نا الا ان یأبی اللہ والمؤمنون، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں کہ اللہ بھی اس بات کا انکار کریں گے اور مومنین بھی اس بات کا انکار کریں گے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو عوام کے، صحابہ کے، اصحاب حل و عقد کے سپرد کیا کہ جو فیصلہ یہ کر لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ کچھ لوگ یہاں باتیں کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم بھی جلدی سے کسی کو بطور خلیفہ نامزد کر دیں گے اور بس وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عمر کو یہ اطلاع دی کہ بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں. حضرت عمر نے چاہا کہ میں حج کے موقع پہ عوام میں اس پہ خطبہ دوں، بیان کروں، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ اب یہ موقع نہیں ہے، آپ جب مدینہ منورہ واپس تشریف لے جائیں تو آپ اس پہ بات کیجئے گا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ بعض لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ حضرت عمر دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو ہم جلدی سے کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو طرز عمل تھا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، اور پھر انہوں نے اس کی وجوہات بیان فرمائی کہ وہ مسلمانوں میں وہ شخصیت تھے تضرب الیہ الاعناق، جن کے لیے لوگ اپنی گردنیں اٹھا کے ان کی شخصیت کو دیکھا کرتے تھے. یعنی ان کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت تھی کہ ان کی شخصیت میں تو یہ کام ممکن تھا کہ سارے مسلمان ان پر متفق ہو جائیں اور امت میں کوئی اختلاف اور انتشار نہ ہو، لیکن اگر ان کے علاوہ یہ طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو اس میں شدید اندیشہ ہے اس بات کا کہ امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوگا. اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے لیکن آپ نے اصحاب حل و عقد کے سپرد کیا.
صحیح. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ثقیفہ بنو ساعدہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ انتخاب کا ایک طریقہ ہے کہ اصحاب حل و عقد مل کر کسی ایک کو اپنا خلیفہ یا حکمران نامزد کر دیں. پھر اس کے بعد اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو دیکھیں, انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو کہا جاتا ہے استخلاف. آپ اپنے بعد جاتے ہوئے خود کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نامزد کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ یا حکمران وقت کے انتخاب کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خلیفہ اپنے بعد کسی اہل شخصیت کو, ایک تو ہے نا کوئی آدمی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہا ہے, کوئی آدمی اپنے چچا زاد کو, جیسے ہمارے یہاں اقربا پروری ہو رہی ہوتی ہے, اس بنیاد پر نہیں, اہلیت کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو خلیفہ مقرر کر دیتا ہے, یہ طریقہ بھی اسلام میں جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک شورائی نظام ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ کیوں مقرر نہیں کرتے, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے خاندان میں یہ منصب یا یہ ذمہ داری ایک مجھ پر آ گئی, یہ بہت ہے, میں اپنے خاندان کو اس اتنے بڑے آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے شورا مقرر کر دی کہ یہ شورا ہے صحابہ کرام کی, یہ فیصلہ فرمائیں گے, اور پھر شورا نے انتخاب فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس طرز عمل کو اگر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شورائی, قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, تو اس طرز عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا یا حکمران کے انتخاب کا ایک طریقہ کار شورائی بھی ہو سکتا ہے.